بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ آصف جب اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس نے اپنے بیوی نگین کو دروازے پر ہی بدحاسی کے عالم میں اپنا منتظر پایا۔ آصف اس وقت کام سے واپس آیا تھا۔ وہ مستریوں کے ساتھ دہاڑی کا کام کیا کرتا تھا۔ اسے گھر میں آتے آتے اچھا خاصا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اس کی ابھی 1 سال پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ اس کے والدین کئی سال پہلے اسے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ وہ اکلوتا بھائی تھا اور صرف ایک ہی بہن تھی جو کہ شادی شدہ تھی۔ آصف کی عمر ابھی 22 سال تھی۔ ماں باپ کے بعد اسے اس کے چچا نے پالا پوسا تھا اور شادی کر کے اب اس کے کندھوں پر ذمہ داریاں ڈال دی تھی۔ اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر اسے سخت حیرانگی ہوئی۔ نگین کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ کچھ زیادہ ہی بدحاس نظر آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، نگین اسے لپٹ کر رونے لگی اور سسکنے لگی۔ بیوی کے اس طرح کے عمل نے اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے اور باتیں ڈالنا شروع کر دی۔ اس نے جھٹ سے پوچھا، نگین کیا ہوا ہے؟ خیر تو ہے نا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ مجھے بتاؤ آخر ہوا کیا ہے؟ مگر اس کی بیوی صرف اس سے لپٹی روئی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ دونوں کا آپس میں کبھی جھگڑا تک نہیں ہوا تھا۔ وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ مگر آج جیسا اس نے سوچا ضرور کوئی اہم بات ہوگی۔ اس نے استفسار کیا تو نگین نے انگلی کا اشارہ اپنے گھر کے کمرے کی جانب کیا اور ڈرتے ہوئے بولی، وہ کمرے میں۔ خوف کی ماری اس پر جیسی کپکپاہٹ آ رہی تھی اور اس کی وجہ سے اس کے منہ سے صحیح الفاظ بھی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ آصف نے حیرانگی سے کمرے کی طرف دیکھا جس کی جانب نگین نے اشارہ کیا تھا۔ تمام گھر میں اندھیرا تھا کیونکہ اس جگہ بجلی نہیں تھی۔ آصف کے ذہن میں کئی ساری باتیں آئیں۔ اس نے جلدی سے کمرے کی جانب قدم بڑھایا مگر اس کی بیوی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور تیزی سے بولی، نہیں، ادھر مت جانا۔ کیا مطلب؟ کیوں نہ جاؤں ادھر؟ اور مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آخر ہوا کیا ہے۔ نہ تم مجھے کچھ بتا رہی ہو اور نہ مجھے کمرے میں جانے دے رہی ہو۔ آخر ایسا ہے کیا ادھر؟ وہ میں کھانا پکا رہی تھی کہ مجھے یاد آیا کہ سالن میں دھنیا بھی ڈالنا ہے اور میں دھنیا لینے کمرے میں گئی تو مجھے کمرے میں جا کر ویسی خوشبو محسوس ہوئی جیسے کہ مردے کے جسم اور کفن پر ڈالی جاتی ہے۔ میں سخت حیران ہوئی۔ خوشبو بہت واضح تھی اور ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اندر کمرے میں ابھی ابھی کسی کو کفن دے کر اسے خوشبو سے نہلایا گیا ہو۔ میں اسے وہم کا نام بھی نہیں دے سکتی کیونکہ خوشبو مجھے برابر آتی رہی۔ میں نے جیسے ہی دھنیے والا ڈبہ اٹھانا چاہا تو مجھے ایسی آواز سنائی دی جیسے کہ یا تو کوئی چارپائی پر بیٹھا ہو یا پھر اٹھا ہو، کیونکہ ہماری جو چارپائیاں ہیں ان پر بیٹھنے یا کھڑا ہونے پر وہ آواز دیتی ہیں۔ بس اسی سے مجھے خوف محسوس ہوا اور میں بھاگتی ہوئی یہاں آ گئی ہوں۔ نگین نے اسے جب تفصیل سے آگاہ کیا تو اسی لمحے خوف کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ اسے اپنی بیوی پر مکمل اعتبار تھا۔ وہ ہمیشہ بات کو پرکھ کر ہی بولتی تھی۔ اسے بھی اندھیرے سے ڈر سا محسوس ہوا مگر اچانک اس نے سارے ڈر کو ختم کیا اور بیوی کو دلاسا دیتے ہوئے بولا، اتنی سی بات پر تم ڈر گئی؟ کچھ بھی نہیں، یہاں تمہیں صرف وہم ہوا ہے اور ویسے بھی تم چونکہ گھر میں اکیلی رہتی ہو اسی لیے اکثر اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ اور تمہیں ایک خاص بات بتلاؤں، یہ جو تم ہر وقت خوفناک کہانیوں کے رسالے پڑھتی رہتی ہو نا، یہ سب انہی کا کیا دھرا ہے، سمجھی؟ اب چلو شاباش، مجھے پانی پلا دو، سخت پیاس لگی ہے۔ آصف کی اس بات سے نگین کو شرمندہ ہونا پڑا کیونکہ واقعی وہ خوفناک کہانیوں والے رسالے بڑے شوق سے پڑھتی تھی۔ آصف کے آنے سے اس کے ذہن میں جو ڈر تھا وہ ختم ہو گیا اور وہ اس کے لیے گھڑے سے پانی لینے چلی گئی۔
आसिफ कमरे में दाखिल हुआ तो उसे किसी भूख का एहसास ना हुआ। वो काफी देर तक कमरे में खड़ा रहा, फिर अपनी बीवी से बोला, मुझे तो कोई बू महसूस नहीं हो रही, कहाँ गई वो मुर्दों वाली बू। नगीन कमरे में आई और उसने सूंघा तो उसे भी कोई बू महसूस ना हुई। वो सख्त हैरान हुई, मगर फिर मजीद शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने आसिफ से कहा, मुझे भूख लगी है, आओ खाना खाते हैं। और वो दोनों खाने पर जुट गए। आसिफ दूसरे दिन असर के वक्त ही वापस आ गया। जब शाम होने लगी तो उसने आगे बढ़कर अपने घर के दोनों कमरों के दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि देहातों में अक्सर लोग शाम के वक्त कमरों के दरवाजे बंद कर देते हैं। वो नमाज पढ़ने चला गया। मगरिब की नमाज पढ़कर वो घर आया और किसी काम से कमरे में दाखिल हुआ तो यकायक उसकी नाक में अजीब सी बू ओद कर आई। उसने तेजी से सूंघा तो उसे महसूस हुआ कि ये खुशबू तो वही है जो मुर्दे के कफन पर लगाते हैं। खुशबू बड़ी वाज़ेह थी और नगीन ने बिल्कुल सच कहा था। उसने तेजी से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वो सख्त परेशान हो गया। वो काफी अरसे से उस घर में रहता था। उसके वालिदैन भी उसी घर में उन्हीं कमरों में रहे थे, मगर कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर अब ऐसा क्यों हो रहा था? उसे परेशानी के साथ साथ खौफ भी लाहक हो गया। उसने सोचा कि उसे जरूर किसी अल्लाह वाले से इस बाबत पर मशवरा करना चाहिए, वरना हो सकता है कि उनको कोई खतरा लाहक हो जाए। उसने इस किस्म के कई किस्से सुन रखे थे। बहरहाल वो जितना सोचता गया उतना ही उलझता गया। खाना खाने के बाद वो मज़ीद तसल्ली के लिए कमरे में आया तो अब उसे कोई भी खुशबू महसूस ना हुई। उसने कई बार जोर जोर से सूंघा, मगर खुशबू होती तो महसूस होती। वो उस अजनबे पर सख्त हैरान हुआ। शाम को उसने वाज़े तौर पर खुशबू सूंघी थी, मगर अब नहीं थी। और कल नगीन ने उसे शाम के बाद उसी टाइम का बताया था जिस टाइम उसे आज महसूस हुई थी। उसे इतना पता तो चल गया था कि खुशबू उस वक्त आती है जब अंधेरा मुकम्मल फैल जाता है और फिर कुछ देर के बाद खुशबू आना बंद हो जाती है। मगर सवाल ये था कि ये खुशबू आखिर आती क्यों है और चंद लम्हे के लिए क्यों होती है, पूरी रात के लिए क्यों नहीं और सिर्फ उसी वक्त क्यों? उसकी जरूर कोई ना कोई बड़ी वजह होगी। उसने सोचा, मुझे मजीद देर किए बिना इस मसले को हल करना होगा। उसे याद आया कि जिस मदरसे में वो काम करने जाता है उस मस्जिद के इमाम साहिब काफी नेक और इस किस्म के कामों के माहिर हैं। काम के दौरान वो कई मजदूरों से इस किस्म की कुछ बातें भी सुन चुका था। जरूर वो इस मसले को हल करेंगे। रात उसने कांटों पर गुजारी। सुबह उसने काम पर जाते हुए मिस्त्री को राह में मुकम्मल तफसील से आगाह किया तो मिस्त्री ने भी उसे वही मशवरा दिया कि तुम जैसे ही पहुंचो उसी वक्त कारी साहिब से मशवरा कर लेना। आसिफ जैसे ही मदरसे में पहुंचा, बाकी मजदूर और मिस्त्री तो काम की सेटिंग करने लगे, मगर वो सीधा मदरसे से मुल्हिका मस्जिद में चला गया। वहां बच्चे पढ़ते भी थे। उसने एक बच्चे से कारी साहिब को पूछा तो उसने बतलाया कि वो किसी काम से गए हुए हैं, 1 घंटे में आ जाएंगे। तो उसने सोचा जब कारी साहब आ जाएंगे तो उनसे बात होगी। टाइम गुजरता गया, फिर खाने के लिए काम बंद किया गया। खाना आराम से खाने के बाद वो सीधा कारी साहिब के पास गया जो कि अपने कमरे में मौजूद थे। कमरे के दरवाजे पर उसने चप्पल उतारी और इजाजत लेकर कमरे में दाखिल हुआ। सामने दोजानू होकर बैठ गया। हाँ बोलो, क्या बात है? कारी साहिब ने दरियाफ्त किया। कारी साहिब, दरअसल मैं एक काम से हाजिर हुआ हूँ। जी, कौन सा काम? कारी साहिब, कुछ पुरइसरार मसला इन दिनों हमारे घर में रूनमा हो रहा है, इसलिए आपसे मदद लेना थी। पुरइसरार मसला? कारी साहिब ने चौंकते हुए कहा। कैसा मसला है? फिर आसिफ ने उनको तफसील से तमाम बातों से आगाह किया जो नगीन और उसके साथ रूनमा हो चुका था। कारी साहिब निहायत तवज्जे और ध्यान से उसकी बातें सुनते रहे। जब आसिफ उन्हें बातों से आगाह कर चुका तो वो बोले, ओह तो ये बात है। जी कारी साहिब, हम बहुत परेशान हैं। मैं चूंकि घर पर अक्सर औकात नहीं होता और बीवी अकेली होती है, इसलिए मुझे डर है कि कहीं अकेले में उसके साथ कोई मसला ना बन जाए। इसलिए मुझे मिस्री नूर अहमद ने आपका बतलाया है और मैं उम्मीद लेकर आपके पास आ गया। कारी साहिब, हमें इस परेशानी से निजात दिलाएं, हम पर आपका ये एहसान होगा। आसिफ ने बड़ी आजिज़ी के साथ कारी साहिब से कहा, तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह इस मसले का हल निकल आएगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये मालूम करना है कि आया
گھر میں جنات ہیں یا کوئی تعویذ وغیرہ، اور تم نے جو خوشبو کا ذکر کیا ہے وہ اکثر اوقات کالے جادو کی کارستانی ہوتی ہے۔ آصف یہ سن کر دنگ رہ گیا۔ اسے اچانک پریشانی نے آ گھیرا اور اس کا دل بیٹھنے لگا، اس کا منہ لٹک گیا۔ کالے جادو کے بارے میں اس نے کئی باتیں سن رکھی تھی جنہیں ذہن میں دہراتے وقت وہ خوف سے لرز رہا تھا۔ قاری صاحب نے اس کے لٹکے ہوئے منہ کو دیکھ کر کہا، آصف، اتنی جلدی کالا جادو اثر نہیں کرتا، اسے اثر کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ شکر کرو کہ تم وقت پر آ گئے۔ اب تم ایسا کرو کہ جب یہاں سے گھر جاؤ تو آدھ پاؤ گوشت لیتے جانا۔ رات جب سونے لگو تو اس کمرے میں جہاں یہ شکایت ہے کسی خالی پلیٹ میں رکھ دینا اور پھر کمرے کا دروازہ بند کر کے سو جانا۔ رات کو اس کمرے میں بالکل مت جانا۔ صبح اٹھ کر کمرے میں دیکھنا، اگر گوشت اسی طرح پڑا رہا جیسے تم نے رکھا تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ گھر میں جنات نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ ہے۔ اگر گوشت غائب ہو اور خالی پلیٹ پڑی ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، چیک کرو، اور ہاں، نماز کی خاص پابندی کیا کرو۔ آصف نے تمام باتیں ذہن نشین کر لی اور قاری صاحب سے اجازت لے کر کمرے سے باہر آ گیا اور کام پر لگ گیا۔ شام کا ٹائم اس نے جیسے تیسے کر کے پاس کیا۔ جب کام سے چھٹی ہوئی تو اس نے گھر آتے ہوئے بازار سے پاؤ گوشت لے لیا، آدھا اپنے پکانے کے لیے اور آدھا کمرے میں رکھنے کے لیے۔ گھر آ کر اس نے اپنی بیوی کو ساری داستان بتائی اور رات کا کھانا کھا کر اس نے ڈرتے ڈرتے گوشت خالی پلیٹ میں رکھ کر کمرے میں ایک جگہ میز پر رکھ دیا اور دل میں ہزار سوچیں لے کر سو گیا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی وہ کمرے میں آن وارد ہوا۔ اس نے پلیٹ کی طرف دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ پلیٹ میں ذرا بھر بھی گوشت نہیں تھا اور خالی پیٹ اس کا منہ چڑا رہی تھی۔ اس نے خوفزدہ انداز میں کمرے میں گہری نظر دوڑائی اور پلیٹ اٹھا کر باہر آ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسے بہانہ کر دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی بلی وغیرہ گوشت کھا گئی ہو، کیونکہ گوشت کو ہم نے ایسے ہی رکھ دیا تھا۔ اس نے مزید تسلی کے لیے بیوی سے کہا کہ ایک مرتبہ گوشت غائب ہونے سے وہ کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا۔ آج چونکہ جمعہ ہے اور کام سے چھٹی ہے، اس لیے میں قاری صاحب کے پاس نہیں جاؤں گا، بلکہ آج رات پھر گوشت رکھوں گا اور ایسی جگہ رکھوں گا جہاں بلی وغیرہ نہ پہنچ سکے۔ اگلی صبح یہی حال ہوا تو پھر ہفتہ کو تو ویسے بھی کام پر جانا ہے، لہٰذا میں قاری صاحب کو بتلا دوں گا۔ یہ سن کر بیوی کچھ حد تک مطمئن ہو گئی، مگر سارا دن آصف کے دماغ میں بے شمار پریشانی اور وسوسے بنتے اور بگڑتے رہے۔ شام میں وہ پھر گوشت لایا اور ایک قدرے اونچی جگہ پر پلیٹ رکھ کر اس میں رکھ دیا۔ سویرے جب اٹھا اور کمرے میں آیا تو پلیٹ اوندھی منہ پڑی ہوئی تھی اور گوشت غائب تھا۔ اس نے پھر اسے بلی کا کرشمہ ہی کہا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اگر واقعی جنات اسے کھاتے تو پلیٹ تو ادھر ہی رہتی۔ جنات کے لیے کوئی بھی کام مشکل ہے بھلا۔ ہفتے والے دن میٹیریل نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام پر نہ جا سکے۔ شام کو وہ پھر گوشت لے آیا اور اسی طرح کمرے میں رکھ دیا۔ رات کا نہ جانے کون سا وقت تھا جب اس کی آنکھ ایک کھٹکے کے ساتھ کھلی۔ اسے ایسے لگا کہ جیسے اس کی چارپائی کے نیچے سے کوئی چھوٹی بکری گزری ہے۔ اس نے تیزی سے نیچے جھک کر دیکھا، مگر وہاں بکری کا سایہ بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے ادھر ادھر گردن گھمائی، مگر کچھ بھی نہیں تھا۔ چاند کی چاندنی میں اسے ہر چیز واضح دکھائی دے رہی تھی۔ وہ حقیقت میں ڈر گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس کے دماغ میں خوف کا سحر چھانے لگا۔ اس نے اپنی بیوی کو دیکھا جو بڑے آرام سے چارپائی پر سو رہی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور گھڑے میں سے پانی گلاس میں اونڈیل کر ایک ہی سانس میں سارے کا سارا پی گیا۔ چند لمحے تک وہ اس واقعے پر غور کرتا رہا۔ کسی بھی حالت میں اسے وہ وہم کا نام نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ اس نے اپنی جاگتی آنکھوں سے بکری کے بچے کو دیکھا تھا کہ اچانک چارپائی کو اوپر اٹھتا ہوا دیکھا، پھر چارپائی نیچے آ گئی۔ اس کا دل حلق میں آ گیا تھا اور پسینہ اس کے ماتھے پر نکل آیا تھا۔ اس سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ گوشت کا غائب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی اس کمرے میں کوئی آسیب، کوئی جنات موجود ہے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اس کی بیوی والی چارپائی 3 سے 4 فٹ اور پھر ہوا میں بلند ہوئی۔
اور تیزی سے ہوا میں ہی الٹ گئی۔ اس کی بیوی دھڑام سے زمین پر گری تو ایک بھیانک چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ وہ تیزی سے بیوی کی جانب لپکا۔ چارپائی ابھی تک فضا میں ہی اسی طرح معلق اور الٹی ہوئی تھی۔ اس نے تیزی سے بھاگ کر بیوی کو زمین سے اٹھایا اور ایک جھٹکے سے چارپائی سے دور لے آیا۔ اس کی بیوی نے ایک فلک شگاف چیخ ماری اور اس سے لپٹ گئی۔ وہ رونے لگی۔ اچانک چارپائی دھڑام سے زمین پر گری تو ان دونوں کے منہ سے چیخ نکلی۔ آصف نے بیوی کو اٹھایا اور تقریباً دوڑتا ہوا مکان کے دوسرے دروازے سے باہر آ گیا۔ اس کا دل خوف سے ایسے اچر رہا تھا کہ جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ پسینے سے اس کے سارے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ وہ بری طرح سے ایسے ہانپ رہا تھا کہ جیسے وہ میلوں کا سفر دوڑ کر طے کر کے آیا ہو۔ اس کی بیوی کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی پھٹی پھٹی نگاہیں دروازے کی جانب مرکوز تھی۔ اچانک ان کو برتنوں کے گرنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ برتنوں کے گرنے کی آواز خاصا بلند تھی اور برتن ایسے گر رہے تھے کہ جیسے ان کو کوئی جان بوجھ کر زمین پر پٹر رہا ہو۔ آصف نے بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اسے مکان سے دور لے آیا۔ اس کے کانوں میں برتنوں کے ٹوٹنے کی ہلکی ہلکی آوازیں اب بھی آ رہی تھی۔ خوف سے وہ بونچکا رہ گئے تھے۔ ان کی زبان جیسے گھنگ ہو گئی۔ آؤ چچا کے گھر چلتے ہیں۔ آصف کے منہ سے بمشکل یہی الفاظ ادا ہوئے تھے اور نگین اس سے چمٹ کر چلنے لگی۔ وہ بار بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے چچا کے گھر میں موجود تھے۔ وہ تیزی سے گھر میں داخل ہو گئے۔ ان کی بدحاسی دیکھ کر گھر والے گھبرا گئے اور پھر چچا بولے، آصف بیٹا تم اس وقت؟ نگین کیا ہوا ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ یہ سن کر نگین رونے لگی اور چچی کے گلے لگ گئی۔ نگین بیٹی کیا ہوا ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ اتنی رات گئے؟ چچی اس کے پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے اسے دلاسا دینے لگی۔ کہیں تمہارا آپس میں جھگڑا تو نہیں ہوا؟ اب کی بار اس کے چچا نے اسے پوچھا تو آصف بولا، نہیں چچا ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر کیا بات ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اتنے میں آصف کے چچا ابھی اٹھ گئے اور وہ بھی اس کو اس وقت اور نگین کو روتا دے کر فکر مند ہو گئے اور ان کے ارد گرد آنکھیں ملتے ہوئے بیٹھ گئے۔ سب نے ان سے اس وقت آنے کی وجہ پوچھی تو آصف نے الف سے لے کر یہ تک ان کو سب کچھ بتلا دیا۔ یہ سن کر سب سکتے میں آ گئے۔ چچی نے آصف کو الٹا ڈانٹا کہ تم نے ہمیں پہلے کیوں نہ بتایا؟ اگر تم لوگوں کو کچھ ہو جاتا تو پھر؟ چچا نے آصف سے کہا، صبح ہی صبح ہم قاری صاحب کے پاس جائیں گے۔ رات سکون سے گزر گئی۔ صبح کی نماز پڑھ کر چچا اور آصف قاری صاحب کے پاس منہ اندھیرے پہنچ گئے۔ قاری صاحب اس وقت ناشتہ کر رہے تھے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر قاری صاحب نے ان سے اتنی صبح آنے کا مقصد پوچھا تو آصف نے انہیں بتایا، آپ نے مجھے گھر میں گوشت رکھنے کا کہا تو میں نے لگاتار 3 دن گوشت رکھا۔ 2 دن تو میں یہ سمجھا کہ شاید کوئی بلی وغیرہ کھا گئی ہو، کیونکہ ہمارے گھر اکثر بلی آتی رہتی ہے۔ پھر تیسرے دن رات کو 12 بجے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا اور پھر اس نے سارے کا سارا واقعہ انہیں سنایا۔ تم نے غلطی کی کہ متواتر 3 دن گوشت رکھا، اس سے جنات مشتعل ہو گئے اور انہوں نے یہ حال کیا۔ شکر کرو کہ تم لوگ وہاں سے بھاگ گئے ہو، ورنہ تمہیں نقصان کا اندیشہ تھا۔ اب معاملہ واقعی گڑبڑ ہے، تم گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ تم لوگ تھوڑی دیر بیٹھو، میں ساتھ چلتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، اس کے چچا نے کہا، کافی نیک انسان ہے اور تم یہی کام کرتے ہو نا؟ جی چچا میں یہی کام کرتا ہوں، آصف بولا۔ تھوڑی دیر کے بعد قاری صاحب اپنی موٹر سائیکل پر اور وہ اپنی موٹر سائیکل پر واپس گھر کی طرف چل دیے۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ آصف کے گھر کے پاس تھے۔ قاری صاحب نے آصف سے آصف والا کمرہ پوچھا اور ان سے کہا، دونوں ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد آپ مجھ سے ملنا۔ اب آپ لوگ جائیں، مجھے پڑھائی کرنے میں 1.5 گھنٹہ لگے گا اور انشاءاللہ تمام حالات قابو میں آ جائیں گے۔ آصف نے اس کمرے کی نشاندہی کی اور وہ چچا کے گھر چلے گئے۔ قاری صاحب کمرے میں کچھ قرآنی آیات پڑھتے ہوئے داخل ہوئے اور انہوں نے بتی آن کر کے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ پھر ایک جگہ دائرہ بنا کر بیٹھ گئے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ تک وہ کلام الہی پڑھتے رہے۔ پھر اچانک بلب جلنا اور بجھنا شروع ہو گیا اور چھت والا پنکھا بھی تیز رفتار سے چلنے لگا۔ قاری صاحب جان گئے کہ اب جنات آ گئے ہیں اور ان کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جنات نے 1000 طریقے سے ان کو ڈرانے اور عمل سے باز رہنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔
اور پڑھائی ختم ہونے پر جنات مجرموں کی سی صورت بنائے قاری صاحب کے سامنے کھڑے ہوئے۔ وہ تعداد میں کل 6 تھے، ایک مرد تھا، ایک عورت اور باقی 4 بچے تھے۔ قاری صاحب نے انہیں دیکھا اور پھر کمرے کی اس حال کو دیکھا۔ ان جنات نے کمرے کی ہر چیز توڑ ڈالی تھی، برتن ہر جگہ بکھرے پڑے تھے اور ٹوٹے ہوئے تھے۔ کمرے کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کمرے میں کوئی بھیانک طوفان آیا ہو جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا تھا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو ان کو؟ کیا بگاڑا ہے ان لوگوں نے تمہارا؟ قاری صاحب اونچی آواز میں بولے۔ عورت بولی، قاری صاحب ہم مسلمان جنات ہیں اور گھر کے مکین بھی ہیں، ہم انہیں بلا وجہ تنگ نہیں کر رہے۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ قاری صاحب نے ان کی توجہ بکھرے سامان کی طرف مبذول کرا کے کہا۔ اتنے میں عورت کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور مرد بولا، قاری صاحب آج سے تقریباً ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ میرا بچہ چولہے میں کھیل رہا تھا کہ اس گھر میں موجود عورت نے اس کے اوپر تھالی رکھ دی اور تھالی کے اوپر اس نے اینٹیں رکھی۔ میرا بچہ 1 سال کا تھا۔ جب وہ اینٹیں اٹھانے لگی تو ایک اینٹ گر کر میرے بچے کے سر پر لگی اور وہ اس کی ضرب سے مر گیا۔ ہم لوگوں نے اسے خدا کی مرضی کہا اور ہمیں پتا تھا کہ ان میں سے ان کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ یہ سب انجانے میں ہوا۔ ہم نے ان کو اس بابت کچھ بھی نہ کہا کیونکہ ہم مسلمان جنات ہیں۔ پھر ہم سر شام اس بچے کی یاد میں اگربتیاں جلانے لگے۔ اس خوشبو سے یہ ڈرنے لگے تو ہم نے اگربتی جلانا بھی بند کر دی، مگر ان لوگوں نے کمرے میں کچا گوشت رکھ کر ہمیں مشتعل کر دیا۔ گوشت دے کر مجھ کو میرے بچے کا مردہ اور کچلا ہوا جسم نظر آتا اور میں انتقام کے لیے بے چین ہو جاتا، مگر میں نے صبر کیا۔ تیسرے دن مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے ان کو صرف ہلکی پھلکی وارننگ دی کہ آئندہ اس کمرے میں گوشت نہ رکھنا۔ مجھے افسوس ہے کہ مکینوں کی نادانی کی وجہ سے آپ کا بیٹا فوت ہوا، مگر سلام ہے آپ کے جذبے کو کہ آپ نے اسے اللہ کی رضا جانا۔ میں آپ سے ان کی طرف سے دل کی گہرائی سے معذرت چاہتا ہوں، آپ انہیں معاف کر دیں، اور میری گزارش ہے کہ اس کے بعد آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ان کو کوئی نقصان پہنچے یا پھر یہ ڈریں۔ ٹھیک ہے قاری صاحب، ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ آپ ہمیں اس جگہ سے بے دخل نہ کریں، کیونکہ ہم کافی عرصے سے یہاں رہتے ہیں، ہمارے خاندان کی یادیں اس گھر سے وابستہ ہیں، خدا کے واسطے ہم پر اتنا کرم تو لازمی کریں۔ یہ کہہ کر سب بچے، مرد اور عورتیں منت کرنے لگے تو قاری صاحب کو ترس آ گیا۔ انہوں نے اس شرط پر ان کو اس جگہ رہنے دیا کہ وہ کبھی بھی کسی بھی حالت میں نہ تو ان کے سامنے آئیں گے اور نہ ہی ان کو اس بات کی بھنک بھی پڑنے دیں گے کہ آیا وہ اس گھر کا حصہ ہیں۔ قاری صاحب اللہ تبارک و تعالی آپ کو لمبی عمر دے۔ انہوں نے دعا دی اور پھر وہ سب نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ قاری صاحب کمرے سے باہر نکلے تو گیٹ پر آصف اور اس کے چچا کو اپنا منتظر پایا۔ سنائیں قاری صاحب، شکر ہے کہ آپ سلامت ہیں، آصف کے چچا نے بے صبری سے کہا۔ ہاں، سارا مسئلہ حل ہو گیا، اب تم لوگ آرام سے گھر میں رہ سکتے ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تمہیں یہ وعدہ کرنا ہے، تم کو یہ میرا وعدہ ہے، اور ہاں، یہاں جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ، اب یہ گھر ہر طرح سے محفوظ ہے۔ قاری صاحب آصف کو تسلی دے کر اور خوشخبری سنا کر چل دیے۔ اس کے بعد آصف اور اس کی بیوی اس گھر میں رہنے لگے، مگر کبھی بھی ان کے ساتھ کچھ بھی نہ ہوا۔